اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک ایک بار پھر ہمیں نصیب ہوا۔ بارگاہ خداوند میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر اللہ نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا اور نصیب فرمایا کہ ہم زندہ ہیں اور ماہ رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب کے قلوب آمادہ ہوتے ہیں، ہم سب کے دل تیار ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے، ایک خاص انتظام ہوتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اللہ کے لیے خود کو آمادہ کریں اور عبادت کے لیے اسپیشل خود کو تیار کریں۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک کا بہترین استقبال اور اس کی بہترین تیاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمائی۔ آپ نے جب ماہ شعبان معظم کا آخری ہفتہ آیا اور آخری جمعہ آیا تو اس وقت جو ہے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ماہ شعبان معظم کے آخری ہفتے میں آپ نے خطبہ یہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہتے ہیں، جس میں ماہ رمضان مبارک کا استقبال اور ماہ مبارک رمضان کی برکت، رحمت اور مغفرت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسٹارٹ یہاں سے کیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان، اے لوگوں ماہ رمضان مبارک تمہاری طرف آ رہا ہے، ماہ رمضان تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی مغفرت کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور نے خصوصی اہتمام کیا، یعنی ہمیں یہ بتایا آپ کا ماہ رمضان مبارک سے پہلے خطبہ دینا اور شعبان کے آخر میں اس طرح انتظام اور اہتمام کرنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ماہ رمضان مبارک جب بھی آئے، اگر ہم زندہ ہیں اور ہمیں میسر ہو رہا ہے تو ہم اس کا ایک بہترین انتظام کریں، ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم اس کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کریں۔ دیکھیں ماہ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سحر و افطار کے مزے لیں گے یا ماہ رمضان مبارک کے آخر میں ہم عید کی تیاری کریں گے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، مگر جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، جو اللہ کی طرف سے خاص موقع ماہ رمضان مبارک میں عبادت اور ثواب حاصل کرنے کا آپ کو دیا گیا ہے، وہ الگ ہی ہے۔ یعنی اس درجہ حضور نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو سانس ہم لیتے ہیں، سانس لینا، اس میں جو ہے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بندہ اس انداز سے مہمان ہوتا ہے اس مبارک مہینے میں کہ ہم جو سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ بھی اللہ نے عبادت قرار دی ہے۔ کسی کے یہاں مہمان ہو جائیے، بہترین غذا کھلا سکتا ہے، بہترین سونے کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی سانس جو چل رہی ہے وہ عبادت ہو جائے؟ تو آئیے اسی ماہ مبارک رمضان کی فرصت کو غنیمت پاتے ہوئے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ماہ مبارک رمضان میں جو بہترین ایک عبادت کا گلدستہ ہے، بہترین موقع ہے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ہم نے ہادی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک کوشش کی مومنین اور مومنات کے لیے کہ ماہ رمضان مبارک میں فقہی مسائل، شرعی احکام بیان کیے جائیں، اور تشویقاً انعام کا سلسلہ ہم نے رکھا۔ یہ آج پہلی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہر روز، کل پرسوں اور اس کے بعد ہر روز 15 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جس میں مسائل بیان ہوں گے، احکام شرعیہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور 15 ویڈیوز پوری ہونے کے بعد انہی ویڈیوز میں بیان کیے جانے والے مسائل سے سوال بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ تشویق ہے تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم مسائل سیکھیں۔ امام فرماتے ہیں، نمے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو وجدت شابا لم يتفقہ فی الدین لضربتہ بالسیف، یا کہیں ملتا ہے لاضربہ بالسیف۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا جوان مل جائے کہ جو دین کے مسائل نہ سیکھتا ہو تو میں اسے تلوار سے اس کی پٹائی کروں گا، تلوار سے اس کو میں ماروں گا۔
یہ امام کے جملے، امام کی حدیث ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جب تک ہمیں توفیق ہے، جب تک ہمیں موقع میسر ہے، جب تک ہمیں مہلت ہے اور سہولت ہے انٹرنیٹ کی کہ گھر بیٹھے ہمیں مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں، تو ہم کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں، لگے رہیں اور مسائل سیکھتے رہیں۔ یہ مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، یہ احکام ہماری زندگی کے سارے جتنے بھی رخ ہیں اس میں پیش آتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہم گھر کے نجاست طہارت کے احکام کیا ہیں، نماز کے احکام کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، خمس و زکوٰۃ کیا ہے، حج و جہاد کیا ہے، نکاح و طلاق کیا ہے، نجاست و طہارت کیا ہے، بہت سارے جزئی مسائل ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ مسائل سے آگاہی حاصل کریں، مسائل سیکھتے رہیں۔ تو ماہ رمضان مبارک میں فقہی مسائل کا کمپٹیشن اسی انداز سے اور اسی مقصد کے تحت رکھا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکیں اور مسائل سے آگاہی حاصل ہو، ہم سب امام کی اس حدیث کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسائل سیکھیں، امام چاہتے ہیں کہ مسائل سے آگاہی حاصل کریں تو ہم سیکھیں، مسائل ہمیں آئیں تاکہ ہم اپنا جو بھی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہمیں علم ہونا چاہیے، کم از کم سارا علم نہیں ہونا چاہیے، ہم مجتہد نہیں بن سکتے لیکن کسی حد تک تو سیکھ سکتے ہیں، کسی حد تک تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی حد تک تو ہمیں وہ بہتر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنا آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے گہوارے سے لے کے آپ کی قبر تک آپ کی ذمہ داری ہے، حدیث ہے، مشہور ہے، سب کو علم ہے اس بات کا۔ یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں جب تک ہمیں موقع ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، علم حاصل کرتے رہیں۔ اور یقیناً علم حاصل کرتا بھی رہتا ہے انسان تجربہ حاصل کرتا رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان مبارک کی اس پہلی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ مسائل یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اگر جو سوالات میرے پاس پہنچتے ہیں ان سوالات کے بھی جوابات اس کے اندر شامل کریں گے، اور استفتاءات میں جہاں آغا سیستانی حفظہ اللہ کی خدمت میں جو سوال پہنچتے ہیں اور اس کے جواب جو آغا نے دیے وہ بھی یہاں پہ شامل کریں گے۔ تو چونکہ پہلا برنامہ ہے، پہلا پروگرام ہے اور پہلی ویڈیو ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر سب سے پہلے تقلید کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں کہ تقلید یعنی کسی کی اطاعت کرنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا، فالو کرنا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا تقلید شرعی طور پر واجب ہے؟ کیا قرآن کی آیت اور حدیث ہمیں تقلید کے وجوب کو ثابت کر کے دے رہی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر تقلید کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تقلید شرعی طور پر واجب نہیں ہے بلکہ عقلی طور پر واجب ہے۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ تقلید شرعاً نہیں بلکہ عقلاً واجب ہے۔ یعنی ہم یہ تلاش ہی نہ کریں کہ تقلید کے اوپر فوکس کرنے والی حدیث کون سی ہے، تقلید کو کون سی آیت ثابت کر رہی ہے یا تقلید کو کون سی حدیث ثابت کر رہی ہے۔ لاجیکلی عقلی اعتبار سے آپ یہ سوچئے کہ تقلید آپ کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے، تقلید کرنا چاہیے یا تقلید نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض ہے کہ تقلید دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو تقلید نہ کرتا ہو، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو۔ دیکھیے رفتہ رفتہ ہماری زندگی کے جو بھی مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، ہم ہر مسئلے میں ایک ایسے انسان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس کو اس مسئلے کا علم ہوتا ہے۔ اگر طبی لحاظ سے، ہمیں میڈیکل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، ہمیں بخار ہے، ہم بیمار ہیں، ہم کسی بھی مرض میں گرفتار ہیں، کسی بھی مرض کے مریض ہیں، تو ہم اس علم کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں اور جیسا وہ کہتا ہے ہم فالو کرتے ہیں۔ ہماری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آرتھو کے پاس جاتے ہیں، آرتھوپیڈک ہمارا علاج کرتا ہے۔ ہمیں فیور ہے، باڈی پین ہے، فزیشین کی ضرورت ہے، فزیشین ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں دماغی ذہنی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں جس طرح کی جسمانی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہم اس انسان کے پاس جاتے ہیں۔ بھئی مثال کے طور پہ مجھے ایک پی سی گھر پہ جو ہے وہ بنانا ہے، سیٹ اپ کرنا ہے، ایک کمپیوٹر مجھے لینا ہے، تو میں اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ایک کمپیوٹر کے ماہرین کے پاس جاؤں گا، جس سبجیکٹ یا جس موضوع میں جس کی مہارت ہے ہم اس سے جا کے رجوع کریں گے، تو وہ جیسا ہمیں بتائے گا ویسا ہی ہم فالو کریں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، جھوٹ ہے یہ کہ آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ بھئی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ
آپ جو ہیں وہ کسی کی تقلید نہ کریں، آپ کسی کو فالو نہ کریں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تقلید کرنا آپ کے امور میں شامل ہے، آپ کے اندر یعنی رکھا گیا ہے کہ آپ کو کسی کی بات ماننا ہی ہے۔ آپ دنیا میں پائے جانے والے تمام علوم و فنون میں اتنی مہارت نہیں رکھتے کہ آپ کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے امام معصوم بنا کر آپ کو اس انداز سے اتارا گیا ہو کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، چونکہ جب ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایک خطاوار، ایک گناہگار، ایک معمولی نارمل سے انسان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس علم کی ہمیں ضرورت ہے، جس فن کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس کے ماہرین سے جا کے ملیں اور وہ جیسا ہمیں بتائے گا اس کو ہم فالو کریں گے۔ تو اب جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہم دوسرے فن اور علم والوں کے پاس جاتے ہیں، ویسے ہی اگر شرعی اور دینی کوئی بات ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم اس کے پاس جائیں گے جو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا، شریعت نہیں کہتی، کوئی عالم نہیں کہتا کہ آپ سیستانی صاحب ہی کی تقلید کریے، نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بڑا بھائی اس دنیا میں پائے جانے والے انسانوں میں سب سے زیادہ فقہ و فقاہت میں، شرعی احکام میں مہارت رکھتا ہے، تو اپنے بھائی کو فالو کریے، اس کی تقلید کریے۔ آپ کے والد، آپ کے چاچا، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر انسان، آپ کے دوستوں میں کوئی انسان اگر اس علم کے درجے پہ پہنچا ہے، آپ اس کی تقلید کریے۔ لیکن چونکہ ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی اتنے علم کے مرحلے پہ فائز نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا علامہ نہیں ہے، اتنا بڑا عالم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں جانا پڑتا ہے کہ ایسے عالم کی طرف جو بہترین علم کے اندر، فقہ و فقاہت کے اندر اور احکام شرعیہ کے اندر مہارت رکھتا ہو، کہ جس کی طرف ہم رجوع کریں تو ہمیں ہمارے سارے مسائل کا حل مل جائے۔ تو عقلی اعتبار سے عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتا ہے کہ ہم جائیں تو ایسے عالم کی طرف جائیں کہ جہاں جا کے ہمیں سارے مسائل کا علم ہو جائے، سارے مسائل ہمیں بتا دیے جائیں۔ تو یا تو آپ خود پڑھ لکھ کر ایک ایسے علم کے مرحلے پہ پہنچیں کہ جہاں جا کے اب لوگ آپ کی طرف رجوع کریں، اب سارا زمانہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے کہ آپ مجتہد بن گئے ہیں، علم میں جو ہے وہ اس قدر وارد ہو گئے ہیں، اس قدر علم آپ کے پاس آ گیا ہے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں۔ یعنی یا تو آپ خود مجتہد بن جائیں یا پھر آپ کسی کی تقلید کریں۔ تیسرا راستہ ایک احتیاط کا راستہ ہے، جس کے لیے بھی علم ضروری ہے اور بہت سارے مراجع کے فتاویٰ کے اوپر نظر ہونا ضروری ہے کہ کس نے کیا کہا ہے، اس کے حساب سے آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اصل جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، اصل جو امام ہم سے چاہتے ہیں، ہمارا خدا جو ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اتارا گیا ہے تو ہم اس انداز سے اپنے امور کو انجام دیں، اس انداز سے ہماری ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے، اس انداز سے ہمارے کام ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، کوئی واجب ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی حرام ہم انجام نہ دیں، کوشش کریں کہ مستحبات کو فالو کریں، یعنی جو صحیح ہے اسی کو عمل کریں، جو غلط ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہیں۔ مقصد شریعت کا صرف یہ ہے، یعنی اب سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تقلید یعنی کسی کی ذمہ داری کو یا کسی کے فالو کرنے کو، کسی کی اطاعت کو اپنے گردن پہ لاد دینا کہ ہم بھئی آج سے سیستانی صاحب ہی کی تقلید کریں گے۔ نہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ ذمہ داری کو ہلکا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اتار رہے ہیں، کسی کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی اگر سیستانی صاحب مثال کے طور پر کسی مجتہد کی آپ نے تقلید کی، اگر اس نے کسی غلط مسئلے کی طرف رہنمائی آپ کی کر دی تو اب آپ کی گردن پہ نہیں آئے گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس نے مسئلہ بیان کیا تھا، جس کی آپ نے تقلید کی ہے، اس کے حساب سے آپ جواب دے ہوں گے، آپ کہہ دیں گے بھی ہم نے جیسا مسئلہ آغا نے بتایا تھا ہم نے ویسا عمل کیا ہے، بارگاہ خداوند میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی تقلید آپ نہیں کر رہے تھے، کسی کی طرف رجوع آپ نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، خود اپنے حساب سے کر رہے تھے، تو جہاں بھی غلط ہوگا فوراً آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ نے کسی کی تقلید نہیں کی ہے، آپ اپنے حساب سے عمل انجام دیتے رہے، آپ اپنے حساب سے دین و شریعت کو چلاتے رہے، آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ عمل کرتے رہے، جو آپ کو صحیح لگتا تھا وہ آپ کرتے رہے۔ چونکہ اگر آپ مجتہد تھے تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی اتنا علم آپ کے پاس تھا تو کافی ہے، اور اگر اتنا علم نہیں تھا تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ جو ہے کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کرتے جو آپ کو ان مسائل کے سلسلے میں آگاہی دیتا اور بتاتا۔
تو تقلید کرنا ایک بہترین آسان عمل ہے، اور تقلید کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کریں، یعنی اگر آج لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 15 سال کا ہو گیا تو ہم صرف یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ بھئی ہم آج سے ہمیں جو بھی مسائل پیش آئیں گے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقلید جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کی ہوتی ہے۔ سیستانی صاحب جو شہر نجف اشرف میں، عراق کنٹری ہے اور وہاں کے ایک شہر نجف اشرف میں آغا رہتے ہیں، ان کی تقلید سب سے زیادہ اس وقت جو ہے دنیا میں ہوتی ہے، اور آپ ان کی تقلید کر سکتے ہیں، یا آیت اللہ خامنئی کی تقلید کر سکتے ہیں، یا کسی اور آیت اللہ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل انجام دیں اس میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل ہدف اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے کام ہیں وہ بہترین انداز سے اور بے وجہ عتم ہونا چاہیے، بالکل درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ تقلید صرف اتنا ہی مقصد ہے، اتنا ہی ہم سے چاہتی ہے، اتنا ہی علماء ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم جو عمل انجام دیں وہ بالکل درست ہو۔ دعا ہے بارگاہ خداوند میں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ دین و شریعت پہ چلنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اگر ہمارے پاس شرعی کسی مسئلے کا علم ہے، ہم شریعت کو جتنا جانتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ حضرات ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اس فقہی مسائل کمپٹیشن کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، انشاءاللہ ثواب میں شریک رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔